آداب ناظرین، پروگرام قانون اور انصاف کی بات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ ملک فیض الحق۔ ناظرین، زندگی کا ایک عجیب اتفاق ہے، جب ہم چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ہمارے والدین پر یہ فرائض عائد ہوتے ہیں کہ وہ ہماری نشو و نما کا خیال رکھے اور ہماری دیکھ بھال بھی کرے۔ اسی طریقے سے جب ہمارے والدین عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں اور جسمانی یا ذہنی طور سے کمزور ہو جاتے ہیں، تب ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ ہم ان کی دیکھ بھال اسی طریقے سے کریں اور ان کا خیال رکھیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت بیتتا جا رہا ہے، ہمارے سماج سے یہ قدریں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارے سماج میں بزرگوں کے ساتھ آئے دن بدسلوکی ہوتی ہے اور ان کا خیال بھی کم رکھا جا رہا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ قوانین میں یہ مقرر ہو کہ عمر رسیدہ لوگوں کے کیا حقوق ہیں اور ان کے تحفظات کیا کیا ہیں۔ آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے رائٹس آف سینئر سٹیزنز، یعنی عمر رسیدہ لوگوں کے حقوق۔ اور آج اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب خورشید الاسلام صاحب، جو کہ پیشے سے ایک جج ہیں اور فی الحال سیکریٹری ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی پلوامہ کے عہدے پر فائز ہیں۔ جج صاحب، اس پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جج صاحب، سب سے پہلا سوال ہم پوچھنا چاہیں گے کہ کیا ضرورت ہے ہم بات کرتے ہیں عمر رسیدہ لوگوں کے حقوق کے، ان کی سماج میں کیا اہمیت ہے عمر رسیدہ لوگوں کی؟ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جو پہلے انسان کے ہے کئی مراحل سے گزر کر ایک سینئر سٹیزن بنتا ہے، اور سینئر سٹیزن جو ہے بننا ہی ایک بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس عمر تک پہنچنا کہ اس نے ایک تجربہ حاصل کیا ہوتا ہے، پہلے بچپن کے بعد لڑکپن، ٹین ایج جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے بعد جوانی میں اپنی سروس اس نے کی ہوتی ہے یا کوئی اور کام کیا ہوتا ہے، کاروبار کیا ہوتا ہے، تو وہ ایک تجربہ کار شخصیت بنتی ہے۔ اس کے بعد 60 سال کی عمر کے بعد اس کو تو ایک سینئر سٹیزن کہا جاتا ہے، یا اور 80 سال کی عمر کے بعد اس کو سپر سینئر سٹیزن کہا جاتا ہے۔ یہ ایک منبع ہوتا ہے، تجربہ، ایکسپیرینس، نالج، اس کا ایک منبع سینئر سٹیزن ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ نالج وغیرہ ہمیں حاصل کرنی چاہیے، اس کے تجربے سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے برعکس کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ ان سینئر سٹیزنز کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہیں کر رہے ہیں جن کے وہ مستحق ہیں۔ بچپن میں اس باپ نے، ماں نے، سینئر کسی بزرگ نے اس بچے کو کس طرح سے پالا پوسا ہوتا ہے، اس کو تربیت کی ہوتی ہے، اور آگے بڑھ کر یہی بچہ اپنے والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے، یہ ایک المیہ ہے۔ جیسا آپ نے کہا کہ برتاؤ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا بزرگ لوگوں کے تئیں، تو کیسے مسائل ہیں جن سے بزرگ لوگ آج کے سماج میں جھوج رہے ہیں؟ بہت ساری مسائل ہیں جن سے آج کے ہماری بزرگ ہیں ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سب سے پہلا ہے اکنامک، یعنی ایک انسان جب جوانی میں ہوتا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہوتا ہے یا کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، تو اب 60 سال کے بعد اس کی ایج اس کے جو اعضاء ہیں وہ اتنے تندرست نہیں ہوتے ہیں کہ وہ کام کر سکتے۔ فار ایگزامپل کوئی مزدور ہوتا ہے، وہ اب اس کے بعد 60 سال کے بعد وہ ان امپلائڈ ہی ہو جاتا ہے۔ اس کی جو ہے اکنامک پرابلم ہو جاتی ہے، پیسے کی اس کی ضرورت ہوتی ہے زیادہ، وہ اس کو نہیں ملتا ہے۔ سب سے پہلی پرابلم ہے اکنامک پرابلم، کیونکہ بیکاز آف لاس آف امپلائمنٹ اس کو تو معاشی حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ دوسرا ہے فزیکل، تو یہ تو نیچرل پروسیس ہے، انسان پہلے کمزور ہوتا ہے، پھر اس کی جوانی آتی ہے، طاقت آتا ہے، پھر یہ واپس کمزور ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب کہ ارذل العمر میں ہوتا ہے، یعنی اس کو جس طرح ایک بچے کو ہلنے کے لیے، اٹھنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے استطاعت نہیں ہوتی ہے، کسی اور پر ڈیپینڈ رہنا پڑتا ہے، اسی طرح 80 سال کی عمر کے بعد یہ بالکل اسی بچے کی طرح بنتا ہے، اس کو ایک دوسرے بندوں کی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اسی کو یہ فزیکل پرابلم ہو جاتے ہیں، بیماریاں زیادہ اس پر اثر کرتی ہیں، کیونکہ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا بزرگ تو وہ بولتا ہے کہ یہ بیکاز آف ایج ریلیٹڈ پرابلم ہے، کیونکہ یہ عمر رسیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مشکلات ہوتے رہتے ہیں۔ یہ دوسری پرابلم ہے، پہلے میں نے آپ کو بتایا اکنامک پرابلم ہے، دوسری اس کی پرابلم ہے فزیکل پرابلم ہے، تیسری پرابلم ہے جو بہت بڑی پرابلم ہے وہ سوشل پرابلم ہے۔ جیسے پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے، جوائنٹ فیملیز ہوا کرتے تھے، جوائنٹ فیملی سسٹم میں
تو اگر کسی کے 2-4 بیٹے ہوتے تھے تو وہ سب اکٹھے رہتے تھے، اس کے پوتے، اس کے پوتے جو بھی ہوتے تھے وہ نانا جو کے ساتھ یا دادا دادی کے ساتھ کھیلتے تھے. اس کو یہ لونلینس محسوس نہیں ہوتی تھی. آج اگر کسی بڑے سے بڑے عہدے پر بھی فائز ہو کر وہ کوئی ریٹائر ہوا ہوتا ہے، اب اس کے پاس رہتا کوئی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، اس کے بچے جو ہیں دن میں، چونکہ یہ فیملی سسٹم جو ہے نیوکلیر فیملیز ہیں، اب ہم جو ہے ہمارے بچے ہیں وہ دن میں اسکول جاتے ہیں اور خود انسان ڈیوٹی جاتا ہے، تو وہ بزرگ آدمی گھر میں اکیلا پن محسوس کرتا ہے، اور اس اکیلے پن سے اس کو زیادہ ٹینشن ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے وہ اس میں زیادہ بیماریاں جو ہے حملہ کرتی ہیں. اور دوسری جو ہے یہ لونلینس، جو آئسولیشن، اس وجہ سے ڈپریشن ہو جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے بزرگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں. اگر آپ کو کبھی موقع ملا ہوگا کسی بزرگ کے پاس بیٹھنے کا تو وہ اپنے ایکسپیرینس وہاں سے میں نے کئی بار یہ دیکھا ہے کہ ہم اپنے کسی بزرگ کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ وہاں سے اپنی ایکسپیرینس بتاتا ہے کہ فلانی جگہ میں ڈیوٹی تھا، میں ایسے کر رہا تھا، میں اس طرح سے میرا کام کرنے کا طریقہ یہ تھا، میرے ساتھ اتنے ملازم تھے. اس طرح سے کیا ہو جاتا ہے، اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. میں اگر کسی کو یہ سنوں تو اس کو بڑا اچھا فیل ہو جاتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی میری بات سن رہا ہے. لیکن آج کل اب چونکہ فیملی میں وہ اکیلا رہتا ہے، دن میں سارے ڈیوٹی جاتے ہیں، بچے اسکول جاتے ہیں، وہ گھر میں اکیلا رہتا ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. اس طرح اس لیے بچوں کو پیسہ ہی سارا کچھ نہیں ہے. کسی کے پاس اگر کوئی ریٹائر ہوا، کوئی ایز اے کسی ہائر آفیشل ریٹائر ہو کر وہ گھر میں بیٹھتا ہے، اس کو پینشن ملتی ہے، اس کو پیسے کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اس کو پریشانی ہوتی ہے سوسائٹی کی، اس کو سوسائٹی نہیں ملتی ہے، وہ لونلینس فیل کرتا ہے. اس طرح سے اس کو ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. تیسری جو ہے اور ایک جو پرابلم ہے وہ سیکورٹی کی. اور اب جو اربنائزیشن، بالکل تحفظ کی اربنائزیشن ہو رہی ہے. ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں، گاؤں سے ہم شہر آئے. ہمارے ماں باپ جو ہیں ان کو وہ گاؤں کی لائف انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے وہاں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم وہ وہاں سے شفٹ ہو جائے. وہ وہاں پر اکیلے رہتے ہیں، اکیلے میں ان کو سیکورٹی کا بھی پرابلم رہتا ہے. یہ ساری جو مشکلات ہیں، ان چیزوں کا جو سینئر سٹیزن کو فیس کرنا پڑتے ہیں. اس لیے ان کو جو ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. جو بھی ان کے اولا بچے ہیں، جو بھی ان کے جو جونیئرس ہیں، جو ان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ سینئر سٹیزنز ان چیزوں کا شکار نہ ہو جائیں. یعنی جیسا یہ جو ذمہ داری عائد ہے یہ جوانوں پہ ہے یا ان لوگوں پہ ہے جو عمر رسیدہ نہیں ہے، کہ وہ عمر رسیدہ لوگوں کی قدر کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انہیں بھی ایک سٹیج آئے گا جب وہ بھی خود عمر رسیدہ ہوں گے. بالکل، کیونکہ یہ تو سائیکل ہے. آج ہم جوان ہیں، کل ہم بزرگ ہوں گے، اور اس جوانی میں جو بھی تربیت ہم نے اپنے جونیئرز کو دی ہوں گی، اپنے بچوں کو دی ہوگی، تو وہی تربیت لے کے وہ کل ہمارے ساتھ وہی سلوک پہ کر سکتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ جوانی میں جب انسان اپنے بچے کو، جب ہم عدالت میں ہوتے ہیں تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ ایک طرف سے اس کا بیٹا دوسری طرف سے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف سے بڑا افسر ہوتا ہے وہ، دوسری طرف اس کی ماں یہاں کھڑی ہوتی ہے. تو ہم کبھی پوچھتے ہیں اس کو کہ آپ نے اس کو تربیت کی ہے؟ وہ بولتا ہے کہ میں نے اس کو پڑھایا، لکھایا، کھلایا، گاڑی رکھی. یہ ساری تربیت آپ نے کی، لیکن آپ نے اس کو مورل ایجوکیشن نہیں دی ہے. کیونکہ اگر وہ اس کو مورل ایجوکیشن دیتا تو ممکن ہے کہ یہ چیز اس کو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. اس لیے بزرگوں کو چاہیے، ہم ہی چاہیے، کیونکہ ہم بھی کل بزرگ ہونے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو وہ ایجوکیشن دیں، وہ مورل ایجوکیشن دیں، ریلیجس ایجوکیشن. اس مروجہ تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ ان کے دماغ میں یہ چیز ڈالیں کہ جو ایلڈر ہے اس کی خدمت کرنا آپ کے لیے کتنی ضروری ہے. کیونکہ جیسا ہم آج اپنے بچوں کے ساتھ پیش آئیں گے، یا جیسے ہمارے بچے آج ہمارے ساتھ پیش آئیں، کل ان کے بچے ایسے ان کے ساتھ پیش. ایک طرح سے جیسا یہ ایک زندگی جینے کا نظام ہے جو آپ کا تحفظ بھی کرے گا آگے جا کے یہ تحفظ. تو جیسا کہ ہم سمجھے ہیں، یہ ایک ایسی پرابلم ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ
समाज के तमाम तबकात में है, और यही नहीं बल्कि इसका बराह रास्त ताल्लुक जिंदगी की तेज रफ्तार से भी है। तो आलमी सतह पर भी ये एक दिक्कत है, एक प्रॉब्लम है, एक दुश्वारी है। तो आलमी सतह पर क्या कवानीन है, या आलमी सतह पर क्या जो आलमी तंजीमें हैं हमारी, उन्होंने उम्र रसीदा लोगों के हुकूक के बारे में क्या हदें रखी हैं, क्या कदरें तय की हैं? जी, यूनाइटेड नेशंस में भी ये कई बार सवाल उठा कि जो ये ओल्ड एज पर्सन जो हैं, जी हाँ, ये दिन ब दिन इनका इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि पहले जो लाइफ साइकिल था बहुत कम था, बिल्कुल, अब दिन पे दिन इजाफा होता जा रहा है। 100 टाइम्स से भी ज्यादा एज जो है इस एज में सीनियर सिटीजन में इजाफा होता जा रहा है। इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने हर एक मुल्क को ये हिदायत की कि अपने अपने सतह पर ऐसे कवानीन बनाए जाए जिनसे ये जो लीगल जो ये हमारे ये सीनियर सिटीजन है उनको जिंदगी गुजारने में लास्ट स्टेज पर कोई दिक्कत पेश न आए। अब हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में भी बहुत सारे कवानीन हैं, और कवानीन तो मौजूद भी हैं, नए भी बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज भी हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोवाइड है कि पहले हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 बिल्कुल आईने हिंद में आएंगे, राइट टू लाइफ। और राइट टू लाइफ जो है ये इतना ही नहीं कि हमें खाना पीना मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, राइट टू लाइफ, लिव विथ डिग्निटी, इज्जतदाराना जिंदगी, विथ डिग्निटी, विथ ऑनर। अगर हमारे घर में बुजुर्ग है, अगर हम उसको खाना पीना देते हैं लेकिन उसको इज्जत नहीं देते हैं, तो वो नहीं है, वो उसका वो हक छीन रहे हैं, क्योंकि उसको इज्जत ही नहीं मिल रही है, तो वो हक ही कहाँ है, उसको जीने का हक ही। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं बाहर, जो अब यूरोपियन कंट्रीज में सुसाइड्स भी होते हैं कि वो सुसाइड ही करता है क्योंकि उसको इज्जत नहीं मिलती, क्योंकि इज्जत नफ्स सबसे अहम चीज है। अगर एक इंसान को सारा कुछ दिया जाएगा, खाने पीने को दिया जाएगा, लेकिन उसको इज्जत ना दी जाए तो उसको वो अंदर से वो खोखला हो जाता है कि फिर वो कहीं न कहीं सुसाइड करने पर मजबूर हो जाता है। दूसरी बात है, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 41 है, 46 की वीकर सेक्शंस के लिए या अनएम्प्लॉयड सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ कवानीन बनाए जाए। तो उस तरह से ये फिर उनके नजर बहुत सारे कवानीन वजूद में आए हैं, बहुत सारे कवानीन बनाए गए हैं कि किस तरह से इन सीनियर सिटीजन्स को ऐसे कुछ एम्प्लॉयमेंट भी दिए जाए या कुछ स्कीम्स रखे हैं गवर्नमेंट ने, जिनकी वजह से उनको फिर जिंदगी गुजारने में सहूलियत, रोजगार उनका जो है वो मुहैया हो उन्हें। बिल्कुल। जैसा अब आईने हिंद की हमने बात की, हमने देखा कि आईने हिंद में भी बहुत सारे हुकूक हैं जो दिए गए हैं बुजुर्गों को। आईने हिंद को छोड़कर बाकी क्या कवानीन हैं जैसा अब जहाँ बुजुर्ग लोगों के लिए जो है कुछ राइट्स हुकूक मुकर्रर किए गए हैं? लेजिस्लेचर फ्रेमवर्क हम देखेंगे बहुत सारे कवानीन हैं, जैसे कुछ कवानीन ऐसे हैं जो पर्सनल लॉज में मौजूद हैं, कुछ पर्सनल लॉज में सीनियर सिटीजन्स पेरेंट्स के लिए रखे गए हैं, जिनके तहत वो उनको इनकी जो तहफ़्फ़ुज़ करना, उनको देखभाल करना मैंडेटरी है। और जैसे कि हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ में वहाँ पर सेक्शन 20 है कि इनको जो भी पेरेंट बच्चे होंगे तो या उनको अपने पेरेंट्स की देखभाल, उनको अपने पेरेंट्स की मेंटेनेंस करना मैंडेटरी है। अगर वो कोई हिंदू नहीं करता है तो अंडर हिंदू लॉ हिंदू कैन अप्रोच द कोर्ट, वो अदालत जा सकता है, अदालत का दरवाजा खटखटाकर उसको वहां पर से ये हुक्म सादर होगा कि आप इसकी मदद करें या इसको इतना पैसा आप मंथली दे दें। दूसरे मुस्लिम लॉ में भी ओब्लिगेशन है इस बच्चे पर, ये फर्ज है इस बच्चे पर कि वो अपने माँ बाप की खिदमत करे, अपने माँ बाप की तहफ़्फ़ुज़ करे। हमारे इसमें कुरान में भी इसमें डायरेक्शन है कि जहाँ पर अल्लाह ताला ने अपनी इताअत करने की जो हुक्म फरमाया है वहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु, यानी इबादत करो मेरे बगैर किसी की मत करो मगर वो बिल वालिदैनि एहसाना, अपने वालिदैन के तई एहसान करो, यानी अपने पर जो है अपने पर नरम रखो। अगर आप किसी को पाओगे, अपने माँ को या अपने बाप को इस बुजुर्गी में, तो आप उनके साथ नरमी से बात करें, उफ तक ना करें। अगर कोई कभी वालिदैन कुछ काम कहें तो उफ भी ना करें।
تو یعنی جیسا دونوں پرسنل لاز میں یہ ہے کہ وہ انڈر پرسنل لا اپروچ کر سکتا ہے ایک آدمی کورٹ میں عدالت میں جا سکتا ہے، اور یہ ڈیوٹی ہے، مینڈیٹری ڈیوٹی ہے ایک بچے کی کہ وہ ان کی جو ہے کفالت کرے. اگر وہ نہیں کرتا تو عدالت اس بارے میں احکامات صادر کر سکتی ہے. تو صاحب یہ تو بات ہوئی پرسنل لاز کی. پرسنل لاز کو چھوڑ کے کیا کچھ سیکولر قوانین ہیں جہاں پر یہ جو بزرگ لوگ ہیں وہ اپنے بچوں سے یا باقی جو ان کے وارثین ہوں گے ان سے کچھ خرچہ لے سکتے ہیں اپنے علاج معالجے کے لیے یا دیکھ بھال کے لیے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ کہا کہ ہندو لاز یا مسلم لا میں یہ پرسنل لاز میں ان کو ڈائریکشن پاس کی جا سکتے ہیں. البتہ کرسچن لا یا پارسی لا ان میں کوئی اسپیسیفک ایسا پروویژن نہیں ہے کہ وہ بچے کو ڈائریکشن کریں کہ وہ اپنے پیرنٹس کو مینٹین کریں. اس کے اگر ہم دیکھیں یہاں انڈیا میں سیکشن 125 سے لے کر 128 آف کرمنل پروسیجر کوڈ وہ ہے مینٹیننس آف چلڈرن اینڈ مینٹیننس آف پیرنٹس. انڈر سیکشن 128 ایک بندہ کوئی بھی آدمی جو اپنے بچے کے خلاف اپلیکیشن کر سکتا ہے کہ یہ بچہ میری دیکھ بھال نہیں کرتا ہے، میری مینٹیننس نہیں دیتا ہے، پوری طرح میری کفالت نہیں کرتا ہے، اور عدالت اس کو کوئی بھی آرڈر پاس کر سکتے ہیں. اور وہ آرڈر امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ سپریم کورٹ میں اس میں بہت ساری جو ہے ڈائریکشنز پاس ہوئی ہیں اور آئے دن ہوتی رہتی ہیں کہ ایک انسان وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کماتا نہیں ہوں. اگر وہ ایبل باڈیڈ ہے، اس کے ہاتھ پیر ٹھیک طرح سے ہے، تو اس کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو پرورش کرے، اپنے ماں باپ کو اس کی پیروی کریں. یہ پہلے ہوتا تھا کہ 2000 تک وہ اس کو ایک پیرنٹس کو دینے ہیں، لیکن وہ بعد میں ایمنڈ ہوا. اب تو یہ عدالت کا کام ہے کہ عدالت ہی دیکھے کہ اس کے پیرنٹس کو کتنا خرچہ لگے گا. اچھی طرح وتھ ڈگنیٹی وتھ آنر عزت سے رہنے کے لیے اس کے پیرنٹس کو کتنا ٹائم لگے گا، کتنا خرچہ لگے گا، اس حساب سے وہ ایوارڈ کر سکتے ہیں. اور اس صورت میں اگر وہ نہیں دیتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کو قریب 1 مہینہ جیل بھیجنا سزا ہو سکتی ہے، اور اس کے باوجود وہ رقم اس کو معاف نہیں ہوتے ہیں، پھر بھی وہ اس کو ادا کر سکتے ہیں. بالکل صاحب یہ بات ہوئی جو خرچہ ہے، جو آپ کو روزمرہ کا خرچہ ہے وہ کیسے مہیا ہوگا عمر رسیدہ لوگوں کے لیے. دوسری بات یہ ہے ہم دیکھتے ہیں آئے دن عمر رسیدہ لوگ کیونکہ جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں تو تشدد کا بھی شکار ہوتے ہیں. تو ایسے میں اگر کوئی بزرگ انسان ہے جو تشدد کا شکار ہوا ہے اپنے گھر میں یا گھر سے باہر، وہ کس طریقے سے کمپلین کر سکتا ہے، پولیس یا عدالت کا رجوع کیسے کر سکتا ہے؟ تشدد جہاں اگر ہم دیکھیں کہ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ ہے، ایک عورت اگر اس کو گھر میں اپنے بچے تشدد کرتے ہیں وہ انڈر ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ پولیس کے پاس جاتے ہیں یا کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. تو اس کو اسی حساب سے وہاں پر سے بھی مینٹیننس ہو سکتی ہے، اور رہنے کے گھر بھی اس کو مل سکتا ہے، گھر میں اس کو بھی جگہ مل سکتی ہے، اس کو گھر سے باہر بھی نہیں نکال سکتے ہیں. دوسرا قانون جو پاس ہوا ہے 2007 میں، ویلفیئر آف سینئر سٹیزنس اینڈ پیرنٹس 2007، اس قانون کے تحت اس کو گھر سے اگر کوئی تشدد ہوا ہے تو اس کے خلاف پولیس کی کارروائی ہو سکتی ہے. اگر ایبنڈن ہوا ہے، وہ اس کو گھر سے اس کی توجہ نہیں دے تو 3 مہینے تک سزا ہو سکتی ہے اس بچے کو، اور 10,000 روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے. اور یہ جو قانون ہے، اس قانون کے تحت لیونگ بہائنڈ دس پرسنل لاز اور 125 آف CRPC وہ اس قانون کے تحت بھی اپروچ کر سکتا ہے، عدالت کی طرف رجوع کر سکتا ہے. اور عدالت پہلے تو اس کو 10,000 روپے تک دینے کا اختیار تھا، پھر 2016-2019 میں امینڈ ہوا. اب کوئی بھی اماؤنٹ عدالت اس قانون کے تحت اس بچے کو معاوضہ دے سکتے ہیں. اور اس قانون کے تحت جو 2007 کا یہ قانون ہے ویلفیئر آف سینئر سٹیزنس اینڈ دا پیرنٹس، اس کے تحت یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ صرف اس بچے کو یہ حکم دیا جائے. جیسے کہ CRPC کے تحت اس بچے کو ہی خالی حکم دیا جا سکتا ہے، یا اس کے جو بچہ ہے یا بچی ہے انہیں کو دیا جا سکتا ہے کہ وہ پیرنٹس کو مینٹین کیے. اس قانون کے تحت بچوں کے بچے ان کو بھی پوتا پوتی ہوگا، وہ بھی ان کو بھی اوبلیگیشن ہے کہ وہ اپنی گرینڈ پیرنٹس کو مینٹین کریں. یا کوئی ایسا کسی کو بچہ نہیں ہوتا ہے
ایسی بھی سچویشن ہوتی ہے کہ کسی کو بچہ نہیں ہوتا ہے لیکن اس کی کچھ پراپرٹی ہوتی ہے، جو بھی یہ پراپرٹی لینے کا حقدار ہوگا، اس کا بھائی ہوگا، اس کا چاچا ہوگا، یعنی کوئی بھی ریلیشن جس کو اس کے مرنے کے بعد وہ پراپرٹی ملنی ہو، وہ اس ایکٹ کے تحت عدالت میں جا سکتے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے اور ان کی بھی اوبلیگیشن ہے۔ یعنی جیسا صاحب جو یہ ایکٹ ہے اس کے تحت بہت اہم بات یہ ہے کہ صرف اپنے بچوں کے خلاف آپ کیس نہیں کر سکتے ہو کہ میری دیکھ بھال میں کوتاہی ہو رہی ہے، بے عزتی ہو رہی ہے، بلکہ ہر اس انسان کے خلاف کر سکتے ہیں جس کو آپ کی جائیداد میں آپ کے فوت ہونے کے بعد خدا نخواستہ حصہ مل سکتا ہے۔ وارثین، کوئی بھی وارث ہے آپ کا، اس کے خلاف آپ کیس کر سکتے ہو، اور اس پر ذمہ داری عائد کی ہے اس ایکٹ نے کہ وہ آپ کی دیکھ بھال کرے۔ بالکل، اور اس ایکٹ میں اور ایک اہم بات جو یہ ہے کہ جیسے کہ کوئی زندگی میں ویل کرتا ہے، یہ اپنے وہ ایک غلطی ہو جاتی ہے، اس سے اپنی زندگی میں ہی اس نے پہلے وصیت کے علاوہ کوئی گفٹ ڈیڈ بنائی اپنے وارث کے حق میں، جب وارث کو پتہ لگ گیا کہ اس کے پاس اب کچھ نہیں ہے، وہ اس کو اگنور کر جاتا ہے۔ اس قانون کے تحت وہ جو ٹریبونل میں جا سکتا ہے اور وہاں پر یہ کینسل بھی کروا سکتا ہے۔ یعنی اگر میں نے یہ ویل کی تھی اس لیے کہ مجھے میری پرورش کرے گا، لیکن اس نے میری اچھی طرح کفالت نہیں کی، لہذا میں اس کو کینسل کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ جو ٹریبونل میں جو بھی ہوں گے آفیسر، ڈیزگنیٹڈ آفیسر ہیں، وہ اس کو کینسل بھی کرا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات جو ویل جو ہے، اکثر جو سینئر سٹیزنز ہم لوگ پھر جو ہم سینئر سٹیزنز بنتے ہیں، غلطی کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پہلے ہی گفٹ کر دیتے ہیں، پراپرٹی گفٹ کر کے دیتے ہیں، بچوں میں تقسیم کر کے دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، بچوں کو بعد میں اس کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا۔ بالکل، کیونکہ ایک چیز ہے کہ ایک کشمیری میں ایک وہ ہے نا کہ کسی چیکن بے غرضے کس آسہِ دلس تیز وسعت، جنت کے حوصے دوزکن بے دیا کران چھ عبادت۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بھی ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے، جنت کا شوق ہوتا ہے اور دوزخ کا ڈر ہوتا ہے، لالچ رہتی ہے۔ یہ تو لالچ اسی طرح ایک بچے کو جب اس کے پیرنٹس کے پاس کچھ ہوگا، کچھ دن دولت ہوتی ہے، تو وہ اس کو زیادہ تڑپ رہتی ہے تاکہ میں اس کی خدمت کروں، یہ کل کو مجھے اس کے جانے کے بعد یہ پراپرٹی مجھے ملے گی، اس کا حصہ ملے گا۔ اب جب یہ بزرگ پہلے ہی زندگی میں ہی سارا اس کے حوالے کرتا ہے تو اس کو بچے کو انٹرسٹ ہی نہیں رہتا ہے، وہ اس کو اگنور کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی ایک کیس آیا تھا، ایک بہت بڑے انڈسٹریلسٹ کہ اپنے ساری پراپرٹی اربوں کی پراپرٹی اس نے اپنے بچے کو گفٹ کی، پھر وہ اب بچے نے اس کو اگنور کیا، اب عدالت کا چکر لگانا پڑتے ہیں اس کے باپ کو کہ مجھے یہ مینٹین کرے۔ اس لیے زندگی میں یہ کبھی یہ غلطی نہ کریں کہ وہ اس کو اپنی جو ساری جائیداد ہے گفٹ کر کے دے۔ اگر کرنی ہے تو ول کر سکتا ہے، وصیت کر سکتا ہے، کیونکہ وصیت تو ایک تو اس کے مرنے کے بعد اس کا آپریشن ہوتا ہے۔ اس کے ول کا مطلب یہ کہ وہ اس کے مرنے کے بعد اس کی آپریشن ہوتا ہے، حیات پراپرٹی اسی کی رہے گی، اور ول کسی بھی وقت کبھی بھی وہ ریووک ہو سکتی ہے، کر سکتے ہیں۔ تو جیسا ہم نے بات کی خرچے کی، علاج معالجے کے خرچے کی، روزمرہ کے خرچے کی، کہ کیسے عدالت کا رجوع کر سکتے ہیں بزرگ لوگ یہ خرچہ مہیا کرنے میں، پھر ہم نے بات کی اگر تشدد ہوتا ہے تو کس طریقے سے کمپلینٹ کریں گے، اور اس کے بعد ہم نے بات کی وصیت یا باقی جو کاغذات ہیں پراپرٹی سے ریلیٹڈ وہ کیسے بنیں گے یا وہ کیسے کینسل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں میں جیسا ایک چیز جو کامن ہے، جو عام ہے، وہ یہ ہے کہ عدالت کا رجوع کرنا پڑے گا۔ اب بزرگ لوگوں کے پاس دو مسائل ہیں عدالت کا رجوع کرنے میں، ایک تو جسمانی ذہنی طور سے کمزور ہوتے ہیں، انہیں کسی کی مدد چاہیے وہ کرنے میں، دوسری چیز ان کے پاس اتنے اخراجات نہیں ہوتے کہ وکیل کے پاس جائیں، ان کا خرچہ کریں، اور جو عدالت کے باقی خرچات ہیں ضابطے کے حساب سے وہ دیں۔ تو اس صورت میں کس طریقے کی مدد ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی یا باقی سروس اتھارٹیز، لیگل سروس اتھارٹیز کر سکتی ہیں بزرگ لوگوں کو، اور کیا بزرگ لوگ سیدھا لیگل سروسز اتھارٹیز کو ہی رجوع کر سکتے ہیں ان سب مسائل کے لیے؟ پہلی بات ہے جو 2007 کا قانون ہے، جی جو میں نے آپ کو بتایا کہ ویلفیئر آف دا سینئر سٹیزنز اینڈ دا پیرنٹس، اس کے تحت یہ وکیل نہیں اپیئر ہو سکتا ہے اس ٹریبونل میں، وکیل کی سہولت قانون میں نہیں رکھی گئی ہے۔ وہ تو ڈائریکٹر سیدھے ایک کاغذ پر درخواست لکھ کے وہاں پر پیش کر سکتے ہیں اور وہاں پر اس کو کاروائی ہو سکتی ہے۔ لیگل سروس اتھارٹی نے
وہاں پر رکھے ہوتے ہیں پیرا لیگل والنٹیئرز. ان کا یہ کام ہے کہ وہ سینئر سٹیزنز کو بتائیں کہ کس ان کو رہبری کریں, اس کو درخواست, اگر وہ اس کو خود نہیں لکھ سکتا ہے درخواست, اس کو درخواست لکھ کے دیں, اس کو وہاں پر گائیڈنس کریں. اس میں کسی وکیل کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی. دوسری بات ہوتی ہے جو باقی قوانین کے تحت اس کو مینٹیننس حاصل کرنے, اس میں وکیل کی خدمات اس کو چاہیے, کیونکہ اس کو لیگلٹیز کو پتہ نہیں ہوتا ہے, ٹیکنیکلی کیا کیسے اپلیکیشن کریں, کیسے ڈرافٹ کریں, کیسے پریزنٹ کریں. تو اس کے لیے بھی لیگل سروس اتھارٹی میں رکھے ہوتے ہیں لائرز. ان کو فری آف کاسٹ, جو اگر اس کے پاس کوئی اکنامکلی وہ ویک ہے, اس کے پاس معاشی حالات نہیں ہیں, 2 لاکھ روپے سے کم اس کو آمدنی ہے سالانہ, تو اس کو مفت میں قانونی امداد فراہم کی جاتی ہے لیگل سروس اتھارٹی کی طرف سے. وہ ہمارے فرنٹ آفس ہوتے ہیں, فرنٹ آفس ہم رکھتے ہیں نارملی سینئر سٹیزنز کے لیے گراؤنڈ فلور میں ہی, تاکہ سینئر سٹیزنز کو دوسری منزل میں نہ جانا پڑے, تو وہ وہاں پر اس کو قانونی. جیسا یہ جو ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹیز ہیں یہ ہر عدالت میں موجود ہیں, ہر کورٹ میں. یہ تحصیل سے لے کے ڈسٹرکٹ ہائی کورٹ میں بھی موجود ہیں. تحصیل لیگل سروس اتھارٹی ہے, ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی ہے, پھر اور ہائی کورٹ لیگل سروس کمیٹیز ہیں. یہ ساری کمیٹیز جو ہیں اسی لوگوں کی خدمت کے لیے ہوتی ہیں. وہاں پر PLVs بھی ہوتے ہیں, پیرا لیگل والنٹیئرز کے علاوہ ریٹرن لائرز بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں جو ان کی خدمت. تو جیسا کیا ایک چیز ہوتا ہے بزرگوں کو کہ وہ کوئی رقم خرچ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کے پاس خود کم ہوتی ہے اس عمر میں کہ جس وہ قانونی صلاح مشورہ لے سکیں اور اس کے بعد کوئی دستاویز بنائیں, جیسے کہ ہبہ بنائیں یا اپنی وصیت لکھیں. تو کیا اس میں بھی ڈسٹرکٹ لیگل سروس ان کی مفت مدد کر سکتی ہے؟ ہر ایک جو بھی ان کی جس وہ قسم کی بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے اس میں ان کو لیگل سروس اتھارٹی کی طرف سے مدد, یعنی وہ سروس اتھارٹی کو رجوع کر مدد ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ سرکار نے اور بھی سہولیت رکھی ہے ان کی لیگل سروس اتھارٹیز کے لیے اسکیمز رکھی ہیں, جو بھی فار ایگزامپل ٹیکس میں بھی ایگزپشن ہے. ہم نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سٹیزن کو 2.5 لاکھ روپے تک کا ایگزپشن ہے, لیکن اگر سینئر سٹیزن ہے اس کو 3 لاکھ روپے تک ایگزپشن ہے. اس کے علاوہ انڈر سیکشن 80D 60,000 تک اس کو انکم ٹیکس میں بھی رعایت ہے. اس کے علاوہ جو سیونگ سکیمز ہے, سیونگ سکیمز ہے پوسٹ آفس میں, اس کو اسکیم ہے 9, وہاں پر اگر وہ ڈپازٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو 9% تک کی وہ انٹرسٹ ہو سکتی ہے. اور دوسرے اندرا گاندھی اولڈ ایج پینشن اسکیم ہے, اس اسکیم کے تحت سینٹر نے اس کو 200 روپے 300 روپے دینے ہیں پر منتھ, یعنی جیسا حکومت نے الگ الگ اسکیم بنائی ہیں ان کے فائدے کے لیے. اس اسکیم کے تحت اسٹیٹ بھی اس کو کنٹریبیوٹ کرے گی 200 روپے پر منتھ. بالکل. اور سینٹر اور اسٹیٹ کو ملا کر 500-600 روپے اس کو مہینہ ادھر سے بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں, اس کو ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے بیسک فیئرز میں. اگر وہ جہاز کا سفر کرنا چاہے تو اس کو 30% سے لے کر 50% تک ڈسکاؤنٹ ہے. اگر وہ ٹرین کا سفر کرنا چاہے ٹرین میں بھی اس کو 50% کا ڈسکاؤنٹ ہے. اس کے علاوہ کیوز جو ہوتے ہیں, فار ایگزامپل وہ ٹکٹ خریدنا چاہے اس کے لیے الگ لائن ہے. بالکل. وہاں پر ایئرپورٹ پر بھی الگ لائن لگی ہوتی ہے, ریلوے اسٹیشن پر بھی الگ لائن ہوتی ہے. بسز جو ہیں بسز میں بھی اس کے لیے الگ سے کوٹا رکھا, 2 سیٹس فرنٹ روز پر الگ سے رکھی جاتے ہیں. صاحب آخر میں ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے اس موضوع پر ایک میسج دیں. میری طرف سے ناظرین کو یہ میسج ہے کہ کبھی بھی زندگی میں اپنی اپنی پراپرٹی اپنے بچوں کے نام گفٹ نہ کریں. پراپرٹی اپنے پاس رکھیں, جب وہ آپ کے بعد تو وہ ان کو ملنی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیں, ویل کیجئے وصیت, تاکہ جو آپ کی زندگی کے بعد جو ہے اس پر عمل ہو جائے اور اس طرح سے آپ کی پراپرٹی آپ کے پاس رہے گی اور آپ کو ایک پروٹیکشن رہے گا. دوسری بات ہے اپنے بچوں کو مورل ایجوکیشن دیجیے. مورلی ان کو جو ہے اس بات پر مورلی ان کو بتائیے کہ کیوں اس کو اپنے پیرنٹس کی جو خدمت ہے کرنے میں کتنا فائدہ ہے.
جیسا ہم آپ کا بہت بہت شکریہ کرتے ہیں آج کی اس اہم گفتگو کے لیے. تو ناظرین، ہمیں امید ہے کہ دوردرشن اور جموں کشمیر لیگل سروسز اتھارٹی کی یہ کوشش آپ تک قانون کی آسان جانکاری پہنچانے میں کامیاب رہی. اسی کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی کرتے ہیں کہ جو آج اہم جانکاری ملی ہے اس کا آپ پورا فائدہ اٹھا سکیں گے، یا جو بزرگ آپ کے آس پاس ہیں انہیں اس کا پورا فائدہ پہنچائیں گے. اسی کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے ہم پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.